بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 5 ہے، جس کا عنوان ہے مختلف فقہی مذاہب کا تفصیلی تعارف۔ سبق نمبر 5 شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا یعنی سبق نمبر 4 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ فقہی اختلافات کیسے واقع ہوتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ تبع تابعین کے دور میں فقہ کی ترقی اور ترویج کیسے ہوئی، اور تبع تابعین کے دور میں فقہ کی جو تدوین تھی اس کے بارے میں بھی ہم نے اجمالاً دیکھا تھا۔ ایسے ہی ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ مختلف فقہی مذاہب کون سے ہیں، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو 8 فقہا ہیں، مشہور فقہا، ان کے علاوہ دوسرے فقہا کے اجتہادات کا وجود اب باقی کیوں نہیں رہا، صرف ان 8 فقہا کے اجتہادات اور ان کے فقہی استنباطات آج دنیا میں موجود ہیں، باقی کے کیوں موجود نہیں ہیں، تفصیل سے ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی۔ اس سبق میں ہم مختلف فقہی مذاہب کا تفصیلی تعارف پڑھیں گے، جن میں ہم نے 2 فقہا کو لیا ہے، پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دوسرے امام مالک رحمہ اللہ۔ ان 2 فقہا کا ہم تفصیلی تعارف اس سبق میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تفصیلی تعارف پڑھتے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ وہ شخصیت ہیں جو فقہ حنفی کے بانی اور موجد ہیں۔ فقہ حنفی کی بنیاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے رکھی۔ سب سے پہلے ہم ان کا نام و نسب دیکھ لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام نعمان تھا، کنیت ان کی ابو حنیفہ تھی، والد کا نام ثابت تھا، اور لقب امام اعظم تھا، یعنی امام اعظم کے نام سے یہ زیادہ مشہور ہیں۔ اب ہم ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ان کی تاریخ پیدائش 80 ہجری ہے، یعنی 80 ہجری کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی ہے، اور کوفہ شہر کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی۔ در حقیقت آپ بہت سے علماء کی رائے کے مطابق اجمی النسل ہیں۔ آپ کی نسبت کابل کی طرف کی جاتی ہے، اور علماء نے آپ کو تابعین میں شمار کیا ہے، کیونکہ آپ نے بہت سے صحابہ کی زیارت کی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے علم کا حصول کس طرح کیا اور اپنی ابتدائی زندگی میں کیا کچھ کیا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے ریشم کی تجارت شروع کر دی، کیونکہ ان کے والد کا جو ہے کپڑے کا کاروبار تھا، اسی حساب سے انہوں نے بھی ریشم کے کپڑے کی تجارت شروع کر دی تھی بالکل ابتدائی زندگی میں۔ لیکن پھر اس کے بعد ان کی ملاقات امام شافعی رحمہ اللہ سے ہو گئی، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے آپ کی باتوں سے آپ کی ذہانت کا اندازہ لگا لیا، اور آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے، علم فقہ حاصل کرنے کے لیے کہا۔ تو اس وقت سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوگی کہ وہ دین کا علم، احادیث اور فقہ کا علم حاصل کریں۔ پھر آپ رحمہ اللہ علم کے حصول کے لیے کوفہ شہر کے اندر ہی تعلیم حاصل کرنے لگے، اور علم حدیث میں خوب مہارت پیدا کی۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا شمار بڑے حفاظ حدیث میں ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تقریباً 4000 محدثین سے احادیث کو روایت کیا ہے۔ ان میں بہت سے ان کے جو اساتذہ اور شیوخ تھے وہ تابعی تھے، اور بہت سے تبع تابعی بھی تھے۔ لیکن چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ احادیث سے مسائل کے استخراج، مسائل کے استنباط میں زیادہ منہمک رہے تھے، اس لیے آپ سے نقل کردہ روایات بہت کم ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو حدیث یاد نہیں تھی، یا اپنے اساتذہ سے، اپنے شیوخ سے حدیث کو پڑھا نہیں تھا، بلکہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے آپ کا شمار جو ہے محدثین کے طبقہ حفاظ میں کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے فقہ کے علم کو حاصل کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حرمین شریفین کا سفر کیا، وہاں سے علم حاصل کیا۔ ایسے ہی پھر بصرہ تشریف لے گئے، وہاں سے علوم کو حاصل کیا۔ اس کے بعد جب آپ رحمہ اللہ کی عمر تقریباً 22 سال تھی، تو آپ نے حضرت حماد بن سلیمان کی مجلس کو متعین فرمایا، اور وہاں سے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ اور اس انتخاب کی وجہ بھی غالباً یہی تھی کہ حضرت حماد جو تھے وہ سب سے بڑے فقیہ تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ
مجلس کے اندر تشریف لائے تھے تو آپ کی عمر تقریباً 22 سال تھی، لیکن چند ہی دنوں میں آپ نے غیر معمولی ذہانت کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے استاد نے اعلان کر دیا تھا کہ حلقہ درس میں سب سے آگے اور میرے سامنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ بیٹھے۔ تو یہ وجہ یہی تھی کہ آپ کے اندر فقہ کی لیاقت و شرافت بہت زیادہ تھی، اسی وجہ سے استاد نے اپنے سامنے بیٹھنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد جب آپ اپنی تعلیمی سرگرمیوں سے اور تعلیم کے اصول سے فارغ ہوئے تو آپ نے ایک کمیٹی بنائی اور اجتہاد کے ایک نیا اور نرالا انداز متعارف کروایا۔ آپ نے کوفہ میں بیٹھ کر فقہی اجتہادات فرمائے اور وہاں پر ایک مجلس اور ایک کمیٹی بنائی، اس کے اندر بہت سے فقہا کو شامل فرمایا اور ان کے ذریعے پھر قرآن و حدیث کے اندر غور و فکر فرما کے موجودہ مسائل کا استنباط فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ کمیٹی انہوں نے کیوں تشکیل دی تھی؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مانوس ہو کر دی تھی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے پیش آمدہ مسائل کے حل کے لیے صحابہ کرام کی کمیٹی یا صحابہ کرام کی کمیٹی کو بلایا جاتا تھا اور پھر ان کے سامنے موجودہ مسئلے کو پیش کیا جاتا اور ان سے اس کا حل طلب کیا جاتا تھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حل پیش کریں۔ تو اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی کوفہ کے اندر بیٹھ کر ایک مجلس اور کمیٹی بنائی، جس کے اندر بہت سے فقہا کو شامل فرمایا اور ان کے ذریعے فقہی اجتہادات فرمائے۔ اور آپ کا یہ انداز دیگر فقہا سے بالکل مختلف تھا۔ دوسرے فقہا کا انداز یہ تھا کہ وہ خود ہی اکیلے قرآن و حدیث کے اندر غور فرماتے اور اس کے بعد موجودہ مسئلے کا حل تجویز فرماتے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صرف اکیلے ہی استنباط نہیں کیا، بلکہ بہت سے فقہا کو، بہت سے علماء کو ساتھ ملا کر پھر مسائل کا حل اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اور قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کروانے کی کوشش کی۔ تو یہ انداز دوسرے علماء اور دوسرے فقہا سے بالکل مختلف تھا، کیونکہ آپ کا یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کچھ پڑھائیں اور لوگ نوٹ کرتے رہیں، لوگ اپنے پاس لکھتے رہیں، یعنی ایک طرفہ درس نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ ان کا طریقہ ایک خاص طریقہ ہوتا تھا۔ وہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہ اپنے حلقہ درس میں ہر کسی کو داخلے کی اجازت نہیں دیتے تھے، ہر کوئی ان کی مجلس میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ بڑی محدود تعداد میں یہ شاگردوں کو داخلہ دیا کرتے تھے اور علماء کو، فقہا کو اپنی مجلس میں بٹھایا کرتے تھے، کیونکہ ان کا اصول تھا کہ پہلے سے ہی بڑا پختہ علم لے کر آؤ گے تو پھر ان کی مجلس میں، ان کے حلقہ درس میں شامل ہو سکو گے۔ لیکن اگر کوئی نیا شاگرد ان کے پاس آتا جس کے پاس پہلے سے علم نہیں ہوتا تھا تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس شاگرد کو ایک خاص عرصہ تک خاموش بیٹھنے کی اجازت دی جاتی تھی کہ آپ نے مجلس کے اندر بیٹھنا ہے، لیکن آپ کو بات کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہوگی، بس آپ نے مسائل کو سننا ہے۔ جب وہ ایک خاص مدت تک آپ کی مجلس میں بیٹھتا تھا تو پھر اس کے اندر بھی مسائل کے استنباط کا ملکہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا تھا، اور جب ایک خاص طریقے سے ملکہ ان کے اندر پیدا ہو جاتا تھا تو پھر ان کو بھی مسائل کے اندر غور و فکر کر کے بات کرنے کی اور بولنے کی اجازت دی جاتی تھی، اور مسائل کے اندر سارے علماء غور کرتے اور اپنے اپنے دلائل پیش کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تمام کے دلائل سنتے اور پھر اپنی رائے بھی پیش فرمایا کرتے تھے، اور پھر جو شاگرد ہوتے تھے، جو متفقہ فیصلہ اس مجلس کے اندر اس مسئلے کے حل کے لیے ہوتا تھا، اس مسئلے کو نوٹ کر لیا جاتا تھا، لکھ لیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جتنے بھی اور ان کی کمیٹی نے جتنے بھی مسائل کا استنباط کیا وہ تمام کے تمام لکھے جاتے رہے اور ان کی تدوین ہوتی رہی۔ فقہ حنفی کی جو اہم تصانیف ہیں ان میں کتاب الخراج جو کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے لکھی تھی، چونکہ یہ دو ہی شاگرد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے آئے جنہوں نے آپ کی فقہ کو، آپ کے اجتہادات کو لکھا تھا، جن میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ تھے جنہوں نے کتاب الخراج لکھی، ایسے ہی امام محمد رحمہ اللہ نے ظاہر و روایہ کے نام سے کتابیں لکھی، جن کے اندر آپ نے امام ابو حنیفہ کی مجلس اور کمیٹی کے تمام استنباطات کو لکھ دیا تھا۔ اور ظاہر و روایہ کے نام سے یہ 5 کتابیں ہیں، ان کو امام محمد رحمہ اللہ نے لکھا ہے، جن میں جامع الصغیر، جامع الکبیر، سیر الصغیر، سیر الکبیر
اور المبسوط شامل ہیں۔ ان کو ظاہری روایہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے اندر امام حنیفہ رحمہ اللہ کی کمیٹی کے تمام اجتہادات کو، تمام فقہی مسائل کو امام محمد رحمہ اللہ نے لکھ دیا تھا، اور یہ کتابیں آج بھی موجود ہیں اور ان سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اہم تصانیف فقہ حنفی کی الفقہ الاکبر ہے، جس کو امام حنیفہ رحمہ اللہ نے لکھا تھا، قدوری ہے، یہ بھی فقہ حنفی کی کتاب ہے، اور ہدایہ، یہ بہت مشہور کتب ہیں فقہ حنفی کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی وفات کے بارے میں۔ 150 ہجری کے اندر بغداد میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، اور بغداد میں ہی ان کا مرقد موجود ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کی، جو کہ فقہ مالکی کے بانی اور موجد ہیں۔ سب سے پہلے ان کا نام و نسب، ان کا نام مالک تھا، ان کے والد کا نام انس تھا، اور ان کا لقب جو ہے وہ امام دارالہجرت ہے۔ امام دارالہجرت کے نام سے یہ مشہور ہوتے ہیں، اور ان کی کنیت جو ہے وہ ابو عبداللہ ہے۔ ان کی پیدائش کے بارے میں 93 ہجری کے اندر امام مالک رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی ہے، یعنی امام حنیفہ رحمہ اللہ کے تقریباً 13 سال بعد، اور ان کی پیدائش مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں ہوئی ہے۔ تو اب ان کی حالات زندگی، انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا، کس طریقے سے کیا، ان کے اوپر کیا مسائل آئے، کیا تشدد کیا گیا، وہ سارا ہم ان کی زندگی کی مکمل تفصیل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے علم کے حصول کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مدینہ منورہ شہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی علم حاصل کیا تھا، کیونکہ اس وقت جو شہر تھے جو علم کے لیے مشہور تھے، کوفہ، بصرہ، مدینہ منورہ ہی تھے۔ تو چونکہ امام مالک رحمہ اللہ کو مدینہ میں ہی بہت سے اساتذہ اور بہت سے شیوخ مل گئے تھے جن سے انہوں نے علم حاصل کیا، اسی وجہ سے انہیں دیگر شہروں کے اندر جانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ اور یہ بھی بات مد نظر رکھی جائے کہ امام مالک اور امام حنیفہ رحمہ اللہ، ان دونوں کا زمانہ تقریباً ایک ہے، کیونکہ 13 سال کا فرق ہے۔ جب حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کی عمر تقریباً 13 سال تھی تو اس وقت امام مالک رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ کے زمانے میں جب مامون الرشید جو تھا حکمران تھا، یہ مسئلہ پیش ہوا کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس بات پر فتویٰ نہیں دیا اور بتایا کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے۔ تو اس مسئلہ خلق قرآن کی وجہ سے مامون الرشید نے آپ کے اوپر بے پناہ تشدد کیا اور آپ کو جیل کے اندر بند بھی کر دیا، لیکن آپ نے صبر و تحمل سے اس تمام تشدد کو برداشت کیا۔ آپ رحمہ اللہ کی عمر جب 15 سال تھی تو آپ درس کی مسند پر بیٹھ گئے تھے اور درس حدیث دینے لگے تھے، کیونکہ آپ کو شہر نبی میں بہت سے شیوخ اور بہت سے علماء ملے تھے جن سے آپ نے حدیث پڑھی تھی، اور بہت جلد ہی حدیث کا علم آپ نے حاصل کر لیا۔ اسی وجہ سے تقریباً بالکل 15 سال کی عمر میں آپ درس حدیث کے مسند پر تشریف فرما ہوئے۔ فقہ مالکی کی جو اہم تصانیف ہیں ان میں موطا امام مالک رحمہ اللہ ہے۔ یہ فقہ کی کتاب بھی سمجھی جاتی ہے اور حدیث کی کتاب بھی سمجھی جاتی ہے۔ ایسی ہی المدونہ ہے، یہ بھی فقہ مالکی کی اہم تصانیف میں شامل ہے۔ مختصر الخلیل ہے، یہ بھی فقہ مالکی کی اہم تصانیف میں شامل ہے۔ کتاب التلقین فی فقہ المالکی، یہ بھی فقہ مالکی کی اہم تصانیف میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتب ہیں جو فقہ مالکی کے اندر شامل ہیں، البتہ جو مشہور اور اہم جو کتابیں ہیں وہ یہ 4 کتابیں ہیں۔ اب ہم آپ کی وفات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کی وفات 179 ہجری میں تقریباً 83 سال کی عمر میں ہوئی، اور آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا تھا۔ اب ہم سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے 2 چیزیں سیکھی ہیں۔ فقہ حنفی کے بانی جو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، ان کا تعارف ہم نے پڑھ لیا، ان کے پیدائش کے بارے میں، ان کے علم کے حصول کے بارے میں، اور دیگر ان کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ ایسے ہی فقہ مالکی کے جو بانی ہیں امام مالک رحمہ اللہ، ان کا تعارف تفصیل سے ہم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کیسے علم حاصل کیا اور ان کی اہم تصانیف کون سی ہیں، ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، ان کی تاریخ وفات کیا ہے وغیرہ، ان ساری چیزوں پر ہم نے تفصیل سے بات کر لی ہے۔ سبق نمبر 6 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا تعارف اسی طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے ہم نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا تعارف پڑھا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ پاک آپ کا
حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔